A lot of people know you through Ufone ads. وہ کیسے کریک کیا؟ اینڈ لائک مجھے بیکاز اب ہمارا بھی تھوڑا بہت ذرا کلائنٹس کے ساتھ کام ہوتا ہے، کچھ کلائنٹس کو منانا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یا ان کو کوئی کانسیپٹ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. نا Ufone being سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن، بڑی بات ہے ان کو یہ والے آئیڈیاز پلانا. پہلے تو ان کو کنونس کرنا کہ اس طرح کی ایک چیز بنی. تو لائک مجھے ذرا یہ پروسیس سمجھائیے اس زمانے میں کیسے ہو رہا تھا. ہوا یہ کہ طاہر خان صاحب تھے، ان کے پاس انہوں نے یوفون کا ایک بڑا ایڈ بنایا اور ان کے پاس تھوڑے سے پیسے بچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے میسیجز ہیں، یہ چھوٹے ایڈ بنا کے اور یہ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ کوئی لڑکا ہے، انہوں نے مجھے پکڑا کہ تو مجھے ہوا کہ میں انہوں نے ایک آئیڈیا بنا ہوا تھا اس میں تھا. تو میں نے کہا میں اس کو اسکرپٹ کو تھوڑا سا چینج کروں گا. پھر میں نے کہا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ احسن کریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو پھر احسن کو میں لے کے آیا اس میں آن بورڈ. پھر ہم نے کہا ہم دونوں مل کے بناتے ہیں اس کو. تو پھر میں نے اس کو لکھا، اس کی اینڈنگز میں نے کہا کہ ایک لوگ کیا کرتے ہیں کہ بور ہو جاتے ہیں ایڈ سے. تو اگر ہم ہر دفعہ نئی اینڈنگ دیں تو لوگ اس ویٹ میں بار بار دیکھیں گے اور اس کی زیادہ وہ بنے گی کہ یہ ہوگا. تو یہ آج تک میرے اور بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ کبھی باہر بھی یہ ایسی چیز نہیں کی کسی نے. ہاں. تو پھر میں نے اس کی ملٹیپل اینڈنگس کی جو کافی ہٹ ہوئی. پھر وہ ایڈ سے زیادہ اینڈنگس ہٹ ہو گئی تھی. ہاں وہ اسی کے ویٹ کرتا ہے. چا پانی لیا. اور جو آپ نے بات کی کہ کلائنٹ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتی ہے کلائنٹ کو پچ کرنا یا اس کو کنونس کرنا کسی ایسی چیز پہ، وہ ہمیں بھی ابھی تک ہوتی ہے. لیکن وہ یوفون جو کلائنٹ تھا وہ بہت اچھا اور اوپن مائنڈیڈ اور بڑے وہ اچھا، وہ کیونکہ وہ خود اپنا آئیڈیا کوئی ایک زمانے میں لے کے آئے. بیچ میں آپ کو یاد ہوگا یوفون رک گیا تھا، شروع میں گایا تھا ہیلو سلما، وہ جو بکرا کیمپین تھی، اس کے بعد رکا اور پھر ہم آئے کوئی 4-5 سال بعد. تو وہ پھر لمبا اسپیل چلا تھا. تو اس میں جو ہمارے ساتھ کلائنٹ اور وہ تھے وہ بہت انڈرسٹینڈنگ، ان کا سینس آف ہیومر وہ بڑا میچ کرتا تھا. اب ہماری دوستی ہے، ابھی بھی دوستی ہے، کلائنٹ نہیں ہے لیکن اب دوست ہیں. لیکن ان کے ساتھ ہم بڑا وہ کرتے تھے اور بات یہ ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے کہ یار یہ چلے گا، تو کہتے تھے اوکے. وہ کیونکہ ہم اون کرتے تھے چیز کو. ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے لکھا، ان کو پسند آ گیا. اب عام طور پہ ہوتا ہے کہ پسند آ گیا تو کہتے ہیں کلائنٹ کو پسند آ گیا، اس کو بنا دیتے ہیں. پھر مجھے لگا نہیں یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے ان کو پھر کنونس کیا، انہوں نے کہا نہیں وہی اچھا ہے. میں نے کہا نہیں یہ. تو اس طرح بھی ہم نے چیزیں کی ہیں کیونکہ ہم سب، ان کو پتا تھا کہ سب چاہتے ہیں کہ ایک اچھی چیز بنے اور کسی کو وہ تھا کہ نام ہم سب کا ہی تھا اور ظاہر ہے ایک اپنا پروجیکٹ سمجھ کے اون کر کے ہم لوگ کرتے. تو جو چیز آپ کو نظر آئے. پھر ٹیم ورک تھا، دوستی تھی، احسن ڈائریکٹ کرتا تھا، میں لکھتا تھا اور ان کا میں پورا جو ان کی ایڈس کی جو کیمپین ہے وہ ساری میں وہ کرتا تھا ڈیزائن. اور پھر سارے ایکٹر دوست ہم نے رکھے ہوئے تھے. جو نہیں تھے دوست وہ بعد میں دوست ہو گئے، جیسے میکال ہے، اس سے ملاقات ہی تب ہوئی. ہم نے کہا یار کوئی ایک گڈ لکنگ آدمی بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. تو ہم نے کہا میکال کو لیتے ہیں. تو پھر میکال کو ہم اس میں لے کے آئے اور اب تک ہم میکال کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. زبردست. تو حالانکہ اس کے بعد اتنی ٹیلکوز پاکستان میں ہیں، لائک کریزی بجٹس، فورن کمپنیز ہیں، بٹ اگر ہم یہ اس طرح سے اس تناظر میں سوچیں کہ یار ایڈس یاد نہیں رہتے، یوفون کے ایڈس کی لوگ آج تک بات کرتے ہیں. اور کوئی اور کمپنی اگر ہم ٹیلکو میں ہی دیکھیں تو اس طرح کریک نہیں کر پائی اس طرح. انٹرسٹنگ میں بات بتاتا ہوں کہ مجھے یوفون عام طور پہ ہوتا ہے کہ باہر آپ نے ایک چیز بنائی بڑی ہٹ ہو گئی اور پھر لوگ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں. مجھے یوفون کے بعد میں 15 سال سے یوفون کر رہا ہوں اور ہٹ ہے، آج تک کوئی کام کسی ایجنسی سے آفر نہیں. ریئلی آج تک مجھے کوئی کام نہیں ہوا. مجھے خود عام طور پہ کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے ڈائریکٹ کہ یار اسی سے کروانا ہے تو مجھ سے کرواتے ہیں، ورنہ کبھی کوئی مجھ سے نہیں کرتا. دوستی نہیں. ہاں دوستی نہیں ہے اس طرح والی. ٹھیک ہے، آرٹسٹ ٹائپ کیونکہ نا آپ وہ پارٹی وارٹی نہیں کرتے. ہاں وہ بھی نہیں کرتے اور ہاں ہر طرح کے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آج تک کبھی نہیں کیا. تو وہ جو بھی میں نے اس کے بعد جو بھی کام کیا وہ عام طور پہ کوئی کلائنٹ ہی ڈائریکٹ آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہے تو وہ ہے. بٹ کبھی ایجنسی کے تھرو اکا دکا کام ہوئے، بٹ عام طور پہ میں نے ڈائریکٹ کلائنٹ کے ساتھ ہی کیا ہے جو بھی. بھائی یہ پوڈ کاسٹ تو چلتی رہے گی. کیا آپ کو پتا ہے کہ یو ایس چائنا کی جو ٹینشن چل رہی ہے اٹس گوئنگ ٹو ڈیفائن دا 21st سینچری، اور اس کا آلریڈی گلوبل امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سیمی کنڈکٹرز کی مینوفیکچرنگ ہو یا چاہے کھلونوں کی کیوں نہ ہو. اب ہمیشہ کی طرح اس طرح کی ڈسکشنز پاکستان میں تقریباً نان ایگزسٹنٹ رہتی تھیں، لیکن اب آ گئے ہیں عزیر یونس صاحب، جن کی بہت ہی زبردست اور میری فیوریٹ پوڈ کاسٹ پاکستانومی، جہاں پہ اس طرح کے ٹاپکس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی جاتی ہے گلوبل ایکسپرٹس کے ساتھ، ہیڈ لائن سے ہٹ کے ذرا روشنی ڈالی جاتی ہے بہت سارے معاملات پہ. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنا کی پاور اور چائنا کا رائز اور گلوبل انفلوئنس کس طرح ہونے جا رہا ہے، تو ابھی سبسکرائب کیجئے عزیر یونس کا چینل پاکستانومی اور ان کی پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیے گا.